کیا آپ بھی جب دوسروں کے بچوں کو اچھا پہنے، اچھا کھاتے پیتے، اچھا گھومتے پھرتے دیکھتی ہیں تو آپ کو بھی یہ ارمان لگتا ہے کہ کاش میرے بچے بھی اچھا کھاتے پیتے، کاش میرے بچے بھی اچھا پہنتے اوڑھتے، کاش ہمارے پاس بھی کار ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم بھی گھومتے پھرتے، کاش ہماری زندگی میں خوشی ہوتی۔ بس ہم لوگ جو ہے نا اپنی ساری زندگی کو پیسے پر ہی منحصر کر دیتے ہیں، اور اگر سوچا جائے تو ہماری زندگیاں ہیں ہی پیسے پر منحصر۔ ہمارے پاس پیسے نہ ہونا تو یقین کریں ہماری زندگیاں ہی رک جاتی ہیں، نہ گھر کے کام ہوتے ہیں، بل، بچوں کے خرچے، اسکول کی فیسیں، ہم لوگ پورے معاشرے میں ذلیل ہو کے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ان سب میں ہم ہاؤس وائف کا یہ ہوتا ہے خیال کہ ہم لوگ جو ہے نا کام کریں گے تو اپنے شوہر کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کر لیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے، شاید ہم اپنے بچوں کو وہ خوشی دے سکیں گے جو ہم نہیں دے سکتی، کیونکہ آج کل اتنی محدود تنخواہیں ہو گئی ہیں نا شوہروں کی بھی، کہ وہ بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں گھر کو کس طریقے سے چلایا جائے، اور بیوی بھی پریشان ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں گھر کو مینٹین کروں۔ ایک چیز آٹا منگائیں تو چینی ختم ہو جاتی ہے، چینی منگائیں تو تیل ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا گھر کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اگر کچن کا راشن منگا لیتی ہیں تو باتھ روم میں شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتا، اور بچوں کی فیسیں پے کر دیتی ہیں تو گھر کا بل اور بجلی کا بل بھرنے کی پریشانی، تو ہر قسم کی پریشانی جو ہے نا ہم ہاؤس وائف کو گھیرے ہوئی ہوتی ہے، پلس ہمارے شوہروں کے، وہ بیچارے بھی پریشان، گرمی میں تھکے کھاتے، لوگوں کی باتیں سنتے، اور اسی طریقے سے زندگی گزر جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے، کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم گھر میں رہتے ہوئے ہاؤس وائف کر سکتی ہیں تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ خوبصورت ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اور ہمارے دل میں جو ارمان ہے کہ ہمارے بچے بھی اس طریقے سے کھائیں پئیں پہنے اوڑھیں گھومیں پھریں، ہمارے بچے بھی پھلے پھولے خوشیوں سے، ہمارے بچے بھی صحت مند ہو، کمزور پیلے اور اس طریقے کے نہ ہو، ہمارے بچے اچھا پہنے۔ تو ایسا ہی زبردست سا ولاگ لے کے آپ لوگ کے لیے حاضر ہو چکی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر تو ہم ہر حال میں ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم بیچارے پریشان ہو ہی جاتے ہیں اپنے حالاتوں کے آگے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ تو جناب آج جو ہے نا ولاگ میں نے صبح سے ہی شروع کر لیا تھا، پورا ولاگ بھی آپ دیکھیں گے، اور زبردست سے آپ لوگوں کو میں طریقے ہی بتاؤں گی کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا گھر میں بیٹھے کما سکتے ہیں۔ جو بہنیں میری پریشان ہیں، پریشانیاں تو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر ہی دی کہ ہم ہاؤس وائف کی کیا کیا پریشانیاں، اب ان کا حل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو پہلے آپ یہ جان لیں کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پیاری بہنیں آئے کمنٹ کرتی ہیں کہ یار آپ یہ تو بتایا کریں کہ آپ بنا کیا رہی ہیں، کیا کیا یوز ہو رہا ہے، کچھ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا ڈال رہی ہوں۔ تو چلیں بتا دیتی ہوں۔ پہلے میں نے رات میں جو ہے نا گوند کتیرا بھگو لیا تھا 1 مٹھی، اور پھر وہ پوری کڑھائی صبح سوجا ہوا تھا گوند کتیرا، پھر میں نے اسے اچھے سے دھو لیا۔ یاد رکھیے ہمیشہ گوند کتیرے کو آپ صاف دھوئیں گے، کیونکہ اس میں مٹی بھی ہوتی ہے اور ایک کھٹاس ہوتی ہے۔ یہ درخت کا پسینہ ہوتا ہے گوند کتیرا، جو کہ ہمارے جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس سے جو ہے نا ہمارا امیونٹی سسٹم بھی بہت بیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گرمیوں میں روزانہ آپ نے جو ہے نا گوند، اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں، آپ پانی میں روح افزا بنائیں، کوئی بھی بنائیں، روح افزا میں بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ اس میں یہ ڈال دیں گوند کتیرا، تخم ملنگا، 1 چمچ چینی، اور 8-10 بادام میں نے لے کے پیس لیے، وہ اس میں میں نے ایڈ کر لی۔ یقین کریں اس ڈرنک سے آپ کو اتنا فرق پڑے گا، آپ کے جو ہے نا معدے میں ٹھنڈک ہوگی، آپ مطلب فریش فیل کریں گے گرمی میں۔ تو کوشش کریں صبح اٹھتے ہی ناشتے کے بعد میں نے یہ ڈرنک بنا لی تھی، ہم نے یہ ریفریشنگ ڈرنک پی، اور یقین کریں گھر کا کام کرنے میں مجھے کوئی گرمی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی محسوس نہیں۔ چلے آئیں اپنے جو ہے نا ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، ساتھ آپ لوگ ولاگ بھی دیکھتے رہیں گے۔ جناب ٹاپک جو یہ ہے نا کہ آپ گھر میں بیٹھے کس طریقے سے کما سکتے ہیں۔ ہم ہاؤس وائف کی یہی پریشانی ہے، ہم کریں تو کیا کریں، جیسے میں نے پہلے ولاگ آپ سے شیئر کیا کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے، میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، میں بھی کسی نے وہ ویڈیو نہ بھی دیکھی ہو، اور اگر نہیں دیکھی تو میں اوپر دیکھوں گی، آپ لنک دوں گی، تو آپ لوگ ضرور جو ہے نا دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، گھر میں بیٹھ کے آپ ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں بچوں کو، آپ کو میتھس آتی ہے تو یقین کریں آپ لاکھوں روپے مہینے کمائیں گی۔ آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، آپ بچوں کو مدرسہ پڑھا سکتی ہیں، قرآن پڑھا سکتی ہیں، آپ گھر میں رہتے ہوئے بیوٹیشن کا کام سیکھ کر گھر میں آپ جو ہے نا پارلر کھول سکتی ہیں۔ کیوں آج کل پارلر جانے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے بیوٹیشن کورس کرنے پہ، یوٹیوب پر اتنے زبردست بیوٹیشن کے کورس ہیں نا، یقین کریں آپ دیکھیں تو آپ اگر آپ کرنے والی ہوں گی نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کرنا، ہیلے بہانے ڈھونڈنے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ساری بات جو ہے نا وہ آپ کی ارادہ کرنے کی ہے، اس کے بعد ہمت کرنے کی،
اور اس کے بعد قدم اٹھا کے کام کرنے کا ہے. تو آپ نے یہ 3 چیزیں کرنی ہیں, اس کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈی موٹیویٹ رہیں گے کہ نہیں بھائی مجھ سے تو نہیں ہوگا, او ہو میرا آرام ختم ہو جائے گا, دیکھیے آپ لوگ کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں حالات بہتر ہوں, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ محنت کریں گے, یقین کریں اس کا پھل جب آپ کو ملے گا تو آپ کو مزہ لگ جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں مجھے کمانا ہے, مجھے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. آپ کا بھی دل کرتا ہے نا کہ آپ ڈیزائنر کا سوٹ پہنیں, آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا گھومیں پھریں کھائیں پیئیں. تو آپ جب کمائیں گے تو یقین کریں آپ کے دن کس حد تک بدل جائیں گے. شوہروں پر تو ویسے بھی اتنا لوڈ ہے گھر کے کاموں کا, تو اگر ایکسٹرا خرچ پورے نہیں ہوتے تو خرچ پورے کرنے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں. یوٹیوب پر ہی آپ صرف نیٹ پیکج کروا لیں اور یوٹیوب پر ہی آپ بیوٹیشین کا کام بھی سیکھ سکتی ہیں. اگر آپ کو کوکنگ نہیں آتی آپ یوٹیوب پر کوکنگ سیکھ سکتی ہیں. میں نے کتنی کوکنگ یوٹیوب سے سیکھی, میں نے پوری سلائی جو ہے نا یوٹیوب سے سیکھی ہے. تو کوشش کریں کوکنگ, اگر آپ کو عورت کا میں کہتی ہوں ہتھیار ہی کوکنگ ہے, سلائی ہے, تعلیم ہے, تو آپ اپنے ہتھیار کو استعمال کریں. آپ نا کیا کریں کہ آپ سلائی کا کام شروع کر لیں اپنے گھر سے, اور لوگوں کے کپڑے اگر آپ دن میں ایک جوڑا بھی سیئیں گی تو 1,000 روپये آپ کا کہیں بھی نہیں گیا. 500 700 800 درجن بھی لے ہی رہی ہے, اور ڈیزائن والوں کے 1000 1200 لے لیتی ہیں. اگر آپ 2-3 جوڑے بھی دن میں سی لیں, یقین کریں 2-3 ہزار کی دہڑ آپ کی آرام سے لگ جایا کرے گی. یا بچوں کے کپڑے بھی آپ سیئیں نا, محنت ہے لیکن بچوں کے کپڑے کوئی بھی آرام سے سی دیتا ہے. یقین کریں آپ کی سلائی کتنی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کام میں بہت برکت ڈالی ہے, لیکن ہم لوگ گھروں میں اتنے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کمانا بھی چاہیے اپنے حالاتوں کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے بچوں کو خوشیوں بچوں کی پوری کرنے کے لیے. کیا کر سکتی ہیں آپ نے سلائی کا کام شروع کر لینا ہے. سلائی کہاں سے, اب آپ سلائی سینٹر تو آج کل بہت کم ہے, آپ یوٹیوب پر سیکھیں ہاؤ ٹو سی قمیض کیسے سیئیں, شلوار کیسے سیئیں, پائپنگ لگانا سیکھیں, لیسیں لگانا سیکھیں, گلے بنانا سیکھیں, گلا ہاؤ ٹو کٹ گلا بنانا سیکھیں. بہت میں نے یقین کریں مجھے سلائی آتی تھی پر اتنی زیادہ نہیں آتی تھی, سرسری سی آتی تھی, لیکن یوٹیوب سے میں نے ساری سلائی سیکھ لی ہے. ابھی الحمدللہ میں اچھے کپڑے, میں نے اپنے تو نہیں سیکھے, اپنے بچوں کے کپڑے, اپنی کرتیاں وغیرہ اور اپنی بیڈ شیٹس, یہ وہ جو گھر کے ٹک ٹک ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ بل بن جاتے ہیں درجن کی, وہ کام الحمدللہ میں گھر میں ہی کر لیتی ہوں. تو آپ کوشش کریں آپ سلائی بھی سیکھیں, اس سے آپ کی بچت بھی ہوگی, اور اگر آپ باہر کے لوگ کریں گی تو یقین کریں آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے. سلائی تھکانے والا کام تو ہے لیکن سلائی میں کمائی بھی بہت زیادہ ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا ایسی بات ہے بتانے والی ہوں کہ یقین کریں آپ خود بھی کہیں گے کہ ہاں آپ جو ہے نا لوگوں کو بول دیں کہ ہم بناتے ہیں, ہم خوشی کا یہ غمی کا کھانا وغیرہ بناتے ہیں. یقین کریں محلے میں اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیں کیٹرنگ کا کہ یہاں کھانا بنایا جاتا ہے. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق بھیجے گا. آپ ہمت تو کریں. اگر آپ کو بیکنگ آتی ہے تو آپ بیکنگ کر کے بھی جو ہے نا کما سکتی ہیں. دیکھیے ایک دفعہ کیا ہوا, مجھے بہت شوق تھا, میں نے کیا کیا بیکری والے سے بات کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا 700 روپے خرچہ آیا, میں نے 3 ٹی کیک بنائے اور وہ میرے 1400 روپے کے بکے. تو میں نے ہاف میں سے ہاف کمایا, 700 میں نے اس میں انویسٹ کیے اور 700 روپے میں نے کمایا. یقین کریں میرے ایک دن میں جب 700 آئے تو میں نے کہا اگر یہی میں ان کو ملٹیپل کرتی جاؤں اور روزانہ میں 1000-1500 روپے بھی کماؤں تو میرا گھر تو بہت خوبصورتی سے چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے سیکھیں. وہی بات آ گئی کہ آپ یوٹیوب سے بیکنگ کرنی سیکھیں. اسکل ہے, بیکنگ بھی ایک اسکل ہے. یقین کریں بیکنگ کی بہت, ہمیں وہی کیک کتنے دنوں کے بیکری میں پڑے مل رہے ہوتے ہیں, ہم کتنی خوشی سے کھاتے ہیں. اور جو میری بہنیں گھر میں بیکنگ کرتی ہوں گی تو انہیں پتا ہوگا گھر کے کیک کتنے مزے کے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں بیکری کا کیک کھانے کا دل ہی نہیں کرے گا آپ کو. تو آپ بیکنگ سیکھیں, چھوٹی چھوٹی اسکل سیکھیں. میں کہتی ہوں یوٹیوب پہ آپ جو چیز سرچ کریں یار وہ آج کل آ رہی ہے. بس کام کرنے والا بندہ ہونا چاہیے جو کام کر سکے اور کما سکے. اور اگر آپ گھر سے نکل سکتی ہیں, آپ کو اجازت ہے یا تو آپ نے جو ہے نا ٹیچنگ کرنے چلے جانا ہے. یا آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کسی کا بچہ سنبھالنے کی جاب بھی کر سکتی ہیں. مطلب آپ کسی کے گھر جائیں, اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ جاب کرتی ہے, تو آپ انہیں بولیں کہ آپ اپنا بچہ میرے گھر چھوڑ کے چلے جائیں, میں آپ کو اس میں اتنے چارج کروں گی. ایسے بھی آپ کر سکتی ہیں. یقین کریں اس سے بہت ساری بہنیں ہماری کما رہی ہیں. آپ یہ کر سکتی ہیں. یا پھر کوئی ایسی ہے جو کام پہ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ خدمت نہیں کر سکتے, ان کے گھر میں امی ابو ہیں یا ساس سسر ہیں یا دادا دادی کوئی بھی ہیں, تو آپ مطلب چلی جائیں, کچھ وقت رکھ لیں کہ ہم اس وقت آئیں گے, ان کے صاف صفائی, کپڑے والا وغیرہ پہنانا, کھانا وانا کھلانا. آپ اس طریقے کی جاب بھی کر سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ جھاڑو پوچھا صفائی کی جائے. آپ کسی کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہاں بھائی میں آپ کا کھانا وانا بنا سکتی ہوں, اگر آپ کو کھانا بنوانا ہے, آٹا گنوانا ہے, روٹیاں پکانی ہے تو میں آپ کا کر دوں گی, آ کے آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیں. اس طریقے سے بھی آپ کو مہینے کی اچھی پے مل جائے گی, اچھی خاصا آپ جو ہے نا وہ کما لیں گی. تو یہ 2-3 طریقے آپ کو بتا دیے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا
آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اگر کہتی ہیں باعزت طریقے سے کماؤں تو آپ شام میں گلی میں ایک ٹھیلا لگانا شروع کریں، جس کے لیے آپ ایک لڑکا چھوٹا سا کوئی ہو. آج کل بے روزگاری بہت ہو گئی ہے، محلے کوئی نہ کوئی لڑکے مل ہی جاتے ہیں، یا ایسا ماحول ہے گھر کا کوئی، مطلب ہم لوگ کو تو بس یہی مار گیا ہے نا بھائی کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، او ہو اس کے بچے تو باہر بیچ رہے ہوتے ہیں. بھائی جب آپ کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، جب آپ کے بچے چیزوں کو دیکھ دیکھ کے للچاتے ہیں، تب تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ لوگوں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی. ان کے بچے پیٹ بھر کے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے سسک رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیں. میں کہتی ہوں دنیا کی پرواہ کرنی بالکل چھوڑ دیں. اس دنیا میں صرف اور صرف ٹانگ کھینچنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا اسٹال سا لگائیں، اس کے اوپر آپ چاٹ بیچیں، آلو ابال لیں، آلو کی چاٹ بنا لیں، آلو چاٹ مسالہ اور اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈال کے چاٹ بنا لیں. چھولوں کی چاٹ آپ بنا سکتی ہیں، چنا چاٹ جو ہوتی ہے وہ آپ بنا کے بیچ سکتے ہیں. بھلے آپ دہی نہ ڈالیں، آپ ٹاٹری کا کھٹا پانی بنائیں، ٹاٹری اور املی والا چاٹ مسالہ ڈال کے اب وہ بنائیں. اب وہ بھی ریسیپی آپ یوٹیوب سے نکالیں، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ چاٹ بیچ سکتی ہیں، آپ آلو کی چاٹ بیچ سکتی ہیں، آپ گھر میں بنا کے اپنے رول سموسے بنا کے فرائی کر کے بچوں کو دے سکتی ہیں. بچوں کو جاؤ بیٹا باہر بیٹھ کے سیل کرو. آسانی سے آپ یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن کرنے والا بندہ ہو. اگر آپ یہی کہتی رہیں گی نا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ تو دیکھو یہ کیا کر رہی ہیں ان کے بچے. بھائی آج لوگ باتیں کریں گے، کل آپ کا فخر سر فخر سے بلند ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھو اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے مانگا نہیں، کبھی کسی کے آگے رونا نہیں ڈالا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے، ہمارے گھر کے حالات ایسے. تو کوشش کریں اپنے گھر سے بنا کے اپنی چیزوں کو کٹلس وغیرہ بنا کے بیچیں. کم سے کم اس میں آپ یقین کریں کھانے پینے میں آپ کا آدھا فائدہ تو ہے ہی. اگر آپ 500 روپے انویسٹ کریں گی تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ 500 روپے کمائیں گی. تو کوشش کریں گھر میں ہی آپ جو ہے نا یہ کریں. اور ایک اور کاروبار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے آج کل عورتیں کر بھی رہی ہیں، واٹس ایپ پر کام کر رہی ہیں، کپڑے سیل کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. اس میں بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، آپ جائیں دیکھیں واٹس ایپ پہ کام کیسے کرتے ہیں، کپڑے کس طریقے سیل کیے جاتے ہیں. اس میں آپ کو نمبرز ملیں گے، آپ ان بندوں سے، فیکٹری کے بندوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کے لیے جو ہے نا کیٹلاگ بھیجیں گے. آپ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں، لوگوں کے لیے بھیجیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا فیس بک پہ لگائیں کہ میں اس طریقے سے کام کر رہی ہوں. آپ اپنی اسٹیٹس پہ تصویر، جیسے آپ کی فیملی ممبر دیکھیں گروپس بنے ہوئے، ہر کوئی آج کل یہ کام کر رہے ہیں. یا آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے آپ یہ کہیں، مطلب اتنا آپ کی جان پہچان ہونی چاہیے کہ یا تو آپ اسے کچھ پیسے دے دیں، یا پھر آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ مجھے اپنا مال دے دو اور جو ہے نا میں آپ کا مال آپ کو بیچ کے آپ کے پیسے لا کے دے دوں گی. اور اس پہ پھر آپ جتنا ہو سکے اپنا پروفٹ کمائیں، اپنا گھر چلائیں. آپ گھر گھر جائیں. بھائی ہم بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں باہر مرد نہیں چھوڑتے، وہ نہیں جاتی ہیں بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے، تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور آپ کے لیے آسانی یہ ہو جائے گی کہ اگر آپ اس سے مثال ایک بات ہے 1200 1500 کا جوڑا لیتی ہیں تو آپ 2000 کا بیچیں گی تو آپ 500 روپے کما لیں گی. اور آپ 3000 کا بیچیں گی تو آپ 1000 روپے کما لیں گی. تو پھر یہ کہ آپ کو گھر جا کے ایک وقت مختص کر لیں آپ کے، مجھے صبح میں گھر کا کام ختم کر لیا، اب اس ٹائم جاؤں گی، پھر دوپہر میں گھر آؤں گی. اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، اس کے بعد آپ جائیں ان کے گھر میں، آپ کپڑا سیل کریں. یقین کریں عورتیں لیتی ہیں اور قسطوں پر دے دیں عورتوں کو. یقین کریں اس پہ تو بہت ہی کاروبار چمک جاتا ہے کہ آپ بولیں انہیں کہ یہ جو ہے نا 3000 کا جوڑا ہے، آپ ہر مہینے مجھے 500 روپے دے دیا کریں. تو اس طریقے سے 6 مہینے میں آپ کو 500 روپے دے گی، اور جو ہے نا آپ اس کا سوٹ بھی ہو جائے گا اور آپ اس سے 500 1000 روپے بھی کما لیں گی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کمانے کا، لیکن کمانے والا بندہ ہونا چاہیے. ویسے جیسے ابھی قسطوں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جیسے اب کسی کا فریج نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. آپ گئی، آپ کا جاننے والا تھا، آپ نے اس سے ایک فریج اٹھا لیا، ٹھیک ہے. آپ نے اس بندی کو بولا، اس نے کہا کہ آپ مجھے فریج دلا دیں. اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں قسطوں پر، اور جو ہے نا میں آپ کو آہستہ سے پیسے دیتی رہوں گی. آپ گئی اس بندے سے، آپ نے فریج اٹھایا، اس عورت کو دیا، ٹھیک ہے. اور اب مثال ایک بات ہے، فریج جو تھا 50,000 کا تھا، اور اب آپ نے اس عورت کو جو ہے نا 60,000 کا سیل کیا یا 70,000 کا سیل کیا. تو مطلب 60,000 سمجھ لیں آپ نے سیل کیا، تو اس میں آپ نے 10,000 روپے کما لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس عورت کو بولیں گی کہ ہر مہینے تم نے جو ہے نا مجھے اس حساب سے، جیسے 60,000 کا ہے تو ہر مہینے تم نے مجھے جو ہے نا اس طریقے سے 5,000 روپے ہر مہینے تم دو گی. تو کچھ ہی مہینوں میں جو ہے نا اس کی قسط بھی اتر جائے گی، 10,000 روپے آپ کو بھی مل جائیں گے. اور جو جس قیمت کا آ گیا تھا وہ آپ اس بندے کو قسطوں میں دیتی رہیں گی. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اس بندے کا کام بھی ہو جائے گا، اس کا فریج بک گیا، آپ کا کام بھی ہو گیا، اور آپ نے اس سے کما بھی لیا. اور جو غریب عورت تھی جو نقد پیسے سے چیز خرید نہیں سکتی تھی، اس کا کام بھی ہو گیا. تو یہ کام آپ کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا پیسوں کی ضرورت ہو جاتی ہے، جیسے 1,00,000 2 لاکھ
اور وہ تو بالکل ہوتے ہی نہیں ہے اویلیبل. اتنی بڑی رقم تو ہم کہیں گے کہ زمانہ لگ جائیں گے کمانے میں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قسط ڈالنی ہے اپنے ریلیٹیوز میں, آس پڑوس میں, محلے میں, اعتبار والے لوگوں کے ساتھ. آپ نے بولا ہے کہ میں قسط ڈال رہی ہوں, جیسے 1 لاکھ روپے کی قسط ہے اور 5,000 روپے مہینہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو بیچ میں آپ کو 1 لاکھ روپے چاہیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا بولا کہ اس میں کتنے بندے آ جائیں گے, 20 بندے اکٹھے ہو گئے اور 5,000 کی قسط آپ کی ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ مہینے کتنے مہینے چلے گی, یہ بھائی 20 مہینے چلے گی, ٹھیک ہے. تو بس آپ نے قسط ڈال لی. اس کے بعد جو ہے نا ہر مہینے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب نے 5,000 روپے دے دی تو 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کے ہو گئے, کیونکہ ایک قسط جو تھی آپ نے بھی ڈالی تھی اس میں 5,000 والی. تو اب یہ 1 لاکھ آپ نے پہلی قسط لے لی, اپنا کام کر لیا جو بھی آپ کو کام ضروری تھا. اس کے بعد جو اور قسطیں جمع ہوں گی ہر مہینے, اس میں آپ نے 5,000 روپے ڈال کے اور ہر بندے کو باری باری دے دینے ہیں, پیسے ڈسٹریبیوٹ کر لینے ہیں. 20 مہینے میں 20 بندوں کے لے کل آئیں گے لاکھ روپے, اور آپ لوگ جو ہے نا آرام سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ ہوتے ہیں طریقے, اور یہ تھی آج کی ٹپس جو آپ لوگ کو میں نے دی کہ کس طریقے سے آپ گھر میں رہتے ہوئے باعزت اپنے کام کر سکتی ہیں, کما سکتی ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے کے زبردست ولاگز لے کے آپ لوگ کے لیے آئندہ بھی حاضر ہوتی رہوں گی. جناب میں نے میکرونی ابالے تھے اور بہت ہی زبردست سا پینی پاستا بنایا تھا. تو اسی پینی پاستا میں نے بنا لیا قریب وائٹ سوس والا, اور ساتھ میں نے بچوں کے اسکول کے لیے بھی زبردست سا چاٹ بنا لیا اور دے دیا. بچے گرمی میں بہت شوق سے چاٹ کھاتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اسکول بچے لے کر بھی جاتے ہیں تو اس کا ذائقہ وغیرہ نہیں بدلتا. تو بس کوشش کریں کہ ان سب باتوں پر عمل کریں, اپنے گھر کے حالاتوں کو بہتر کریں. یہ تھا میرا آج کا ولاگ, ہوپ کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھیں پسند آئے نا تو ایمانداری سے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, تاکہ جو میری پیاری بہنیں گھر میں پریشان ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے کمائیں, کہاں جائیں. تو میرے ولاگ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی بہت ہیلپ ہوگی. لیتی ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا خیال, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں, اور جتنی آپ جان لگا سکتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے میں, تو خدا را اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں. اپنے بچوں کو بھی وقت دیں, ان کا حق دیں, لیکن جو شوہر کا حق ہے اسے اس سے زیادہ دیں. آپ مخلصی کریں, یقین کریں آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلصی ہی ہوگی. اپنے دل کو کسی سے بھی برا کے لیے برا نہ کریں, ہمیشہ پازیٹیو رہیں, پازیٹیو کھائیں, پازیٹیو سوچیں. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پازیٹیو ہی ہوگا. کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہمارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہماری گمان کے مطابق ہوتے ہیں. تو اپنے گمان کو پازیٹیو کریں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. باقی درود شریف اور استغفار تو آپ نے جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھنا ہی ہے, اور ہر نماز کے بعد یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد آئیں گی. اور ویڈیو ضرور سے پسند آئی ضرور شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.